آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں الٹا پیش کو ہم کیسے پڑھیں گے. جیسے یہ الٹا پیش آ گیا. جب آیت مکمل ہو کیسے پڑھنا ہے؟ جب یہاں پہ لفظ الٹا پیش ہو جائے گی تو ہم نے آیت مکمل ہونے پہ کیسے پڑھنا ہے؟ یہ گول دائرہ آیت مکمل ہونے کی نشانی ہوتی ہے. تو بھی ہم نے ہاں پر جزم لگانی جیسے ہم نے پیچھے سارا پڑھا. ربہ، الٹا پیش ایسے ہم روانی سے پڑھتے ہیں، لیکن وقف کی صورت میں ربہ ربہ، آخر میں ہاں کی ساؤنڈ. اخلدہ، آیت مکمل ہوئی وقفاً اخلدہ اخلدہ. موازینہ، آیت مکمل ہو رہی ہے الٹا پیش پہ، تو ہم وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ موازینہ موازینہ. اب دو زبر جب آتا ہے الف کا قاعدے کے اندر، جب دو زبر ہوتی ہیں، اس کا قاعدہ ذہن میں رکھیں. جب دو زبر آئے تو اس کو وقفاً کی صورت میں کیسے پڑھتے ہیں؟ دو زبر کی بجائے ایک زبر میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اس کو الف مدہ کے قاعدے کے ساتھ ہی ہم پڑھتے ہیں. حمزہ زبر لام ال، فا زبر الف فا، الفا، فا دو زبر فن، الفا فن. اب ہم نے وقف کرنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر لام ال، فا زبر الف فا، الفا، فا الف زبر فا، الفا فا. پھر ہم کیا کریں گے؟ وقف تام میں آیت کو کھینچ بھی دیتے ہیں، اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں مد عارض کی طرح. الفا فا ذہن میں رہے گا، یاد رکھیں. باقی سب کے اوپر جزم لگانی ہے، ہم نے صرف دو زبر کے قاعدے میں ایک زبر میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. اگلا لفظ علم، یہ دیکھو علمن، میم دو زبر آیت مکمل ہو گئی تو علمن نہیں کرنا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ علم، دو زبر کو ایک میں کنورٹ کر دینا ہے. آپ سورۃ کہف دیکھیے، تقریباً وہ ساری ہی اسی طرح ہے. آیت مکمل ہونے پہ دو زبر کی بجائے ایک زبر میں وقف کیا جاتا ہے. یہ ہے نبینا، نبیہ، نبیہ، نون زبر نا، با زیر یا، بی یا دو زبر ین، ویسے یہاں پڑھا جائے گا نبیین. وقفاً، وقفاً کیسے پڑھیں گے؟ نبیہ، نون زبر نا، با زیر یا، بی یا الف زبر یا. دو زبر نہیں رہتی وقفی صورت میں، کیا کرتے ہیں؟ وقفی صورت میں ایک زبر ایک زبر ایک زبر آ جاتا ہے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ عام حالات میں ہم جزم لگاتے ہیں تمام قواعد میں، لیکن جب دو زبر ہوں، صرف قاعدہ یاد رکھیں، دو زبر ہوں تو ہم نے ایک زبر میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. علم، نبینا. اسی طرح سے پورے قرآن پاک میں اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، آپ ان کو خود بھی تلاش کریں.